نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے اور عید الاضحیٰ کے بابرکت دن قریب آ رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر آج میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان ہے کہ قربانی کے مسائل و فضائل۔ سامعین محترم، اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے تناظر میں بنیادی مسائل کیا ہیں اور اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے اور اسے اسلام میں
کیا درجہ اور کیا مقام حاصل ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا لفظی اور شرعی مفہوم کیا ہے۔ قربانی کا جو لفظ ہے یہ قرب سے نکلا ہے، قرب، اور قرب کا جو لفظ ہے یہ بود کے مقابلے میں آتا ہے۔ بود کہتے ہیں دوری کو اور قرب کہتے ہیں نزدیکی کو، اسی سے قریب کا لفظ ہے۔ تو اصطلاحاً یعنی لفظی طور پر یا لغوی طور پر قربانی سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے کسی انسان کو اللہ کا قرب ملے، اللہ کا قرب اسے نصیب ہو۔ وہ چیز میں لفظی معنی کی بات کر رہا ہوں، اصطلاحی معنی کی نہیں، لفظی معنی میں وہ چیز کوئی جانور کا ذبح کرنا ہو، کوئی صدقہ ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی مالی صدقہ ہو، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے اسے لغت میں قربانی کہا جاتا ہے، یا لفظی معنی کے اعتبار سے وہ قربانی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت آدم کے بیٹوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا جی قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا اس کو یہ چیز ملے گی۔ تو وہاں پر الفاظ ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ قربا قربانا کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ قبول ہوگی کا پتہ کیسے چلا؟ اس وقت یہ طریقہ تھا کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا، کسی صدقے کو، کسی قربانی کو، تو آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی، یعنی وہ اپنے قربانی کو کھا نہیں سکتے تھے۔ یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی۔ تو پھر حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو حابیل تھا اس نے جانور پالے ہوئے تھے۔ تو قابیل نے کوئی اپنی کھیتی باڑی میں سے کوئی چیز صدقہ کی اور کوئی عمدہ چیز صدقہ نہیں کی، جبکہ حابیل نے ایک جانور کو ذبح کیا اور حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی۔ پھر حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ استدلال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نے کھیتی باڑی میں سے کسی جنس میں سے صدقہ دیا اور دوسرے نے جانور کو ذبح کیا، جبکہ اللہ نے دونوں کو قربانی ہی کہا اذ قربا قربانا، لیکن یہ قربانی کا لفظی مفہوم ہے، شرعی مفہوم نہیں ہے۔ جب بھی بات کی جاتی ہے تو اعتبار لفظی مفہوم کا نہیں ہوتا، شرعی مفہوم کا ہوتا ہے۔
اگر کوئی بندہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے کہ لغت میں یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے لہٰذا میں اس کا یہ معنی مراد لوں گا، وہ بندہ دین سے واقف نہیں ہے، کیونکہ جب ایک چیز مروج ہو جائے تو پھر اس کا لفظی معنی نہیں دیکھا جاتا، اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی دیکھا جاتا ہے۔ مثلا اقیم الصلاۃ، نماز صلاۃ کو قائم کرو۔ اب صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا۔ لغت میں آپ کو صلاۃ کے جتنے بھی معنی ملیں گے، ایک معنی بھی نماز پڑھنا نہیں ہوگا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن جب یہ حکم آیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حکم صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے کیا تم بھی اسی طرح کرو۔ اللہ کی حکم صلاۃ سے یہی مراد ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہے، اٹھا لو تاج العروج کو، اٹھا لو لسان العرب کو، اٹھا لو منجد کو، اٹھا لو فلاں کتاب کو، صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہے اور میں نے دعا مانگ لی ہے لہٰذا میں نے اقیم الصلاۃ پہ عمل کر لیا ہے، تو وہ جاہل ہے، اس کو دین کا فہم نہیں ہے، کیونکہ اعتبار پھر لفظی معنی کا نہیں ہوتا، اعتبار اس کے شرعی معنی کا ہوتا ہے اور اعتبار اس کے اصطلاحی معنی کا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، میں اس پہ زیادہ زور نہیں دینا چاہتا، میں اپنے مطلب پہ آنا چاہتا ہوں۔ کبھی انشاءاللہ میں اس بات پہ لمبی گفتگو کروں گا کہ یہ حقیقت لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا فرق ہے اور فہم دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ بہت سے فرقے اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اس بنیادی چیز کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اب آ جائیں قربانی کا شرعی معنی پر۔ قربانی کا شرعی معنی یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے طے کردہ جانوروں میں سے کسی جانور کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایام قربانی میں اگر ایک بندے نے 9 ذوالحج کو بکرا ذبح کر دیا، اس کو آپ قربانی نہیں کہیں گے۔ اگر کسی نے ایام قربانی گزرنے کے بعد گائے ذبح کر دی، اس کو ہم قربانی نہیں کہیں گے۔ قربانی وہ ہوگی جو ایام قربانی میں ہوگی، جی ایام قربانی میں 3 دن جو قربانی کے ہوتے ہیں۔ اب سامعین محترم، قربانی جو ہے اس کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، یعنی یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کی جو شرعی تعریف ہے، قربانی کی جو شرعی تعریف ہے اس کے مطابق اگر ایک بندہ صاحب نصاب ہے اور وہ کروڑ روپے کا صدقہ کر دے لیکن جانور ذبح نہ کرے تو اس نے قربانی نہیں کی، کیونکہ قربانی میں جانور ذبح کرنا اسی کو قربانی کہا جائے گا اور کوئی چیز قربانی نہیں کہلائے گی۔ سامعین محترم، شریعت میں قربانی واجب ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہو۔ 4 شرطیں ہیں قربانی کے واجب ہونے کی، 2 شرطوں میں اختلاف ہے۔ پہلی چیز مسلمان ہو۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہی نہ ہو، وہ ایک نہیں 10 بکرے ذبح کر دے اور بالکل 10 ذوالحج کو کرے اور بالکل اللہ اکبر کہہ کے کرے، اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قربانی یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور پھر جانور کو ذبح کرے، اس کے بغیر کوئی قربانی نہیں ہے۔
پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، قربانی ہی کیا اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس پر نص ہے دین میں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ اسلام کے سوا کسی اور راستے پر چلے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ باقی اللہ کی رحمت ہے، وہ جس کو بخش دے، بادشاہ ہے، قادر مطلق ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے۔ پہلی بات مسلمان ہو، دوسری بات وہ صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو، چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو، اور یہ آج کل کوئی 60-65 ہزار کے لگ بھگ بنتی ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، یہ کسی بھی آپ یہ منی چینجر سے پتہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ صاحب اس کا جو نصاب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ میں ہولان ہول شرط ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنی چیز ہو، اتنا نصاب ہو اور اس پر پورا سال بیت جائے تب اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جبکہ قربانی میں ہولان ہول شرط نہیں ہے، سال کا گھومنا شرط نہیں ہے، بس کسی بندے کے پاس اتنا جو نصاب ہے اس کا ہونا کافی ہوتا ہے صاحب نصاب ہونے کے لیے، جس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور پھر یہیں پر میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں، اور یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن وہ کسی طریقے سے قربانی کر سکتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ قربانی کر دے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو مجدد پاک فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے زیادہ حساب کتاب نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے زیادہ باریکیوں میں نہ جائے۔ اور اس پر دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ 10 سال ہی قربانی فرمایا کرتے تھے، لیکن قانونی طور پر آپ نے کبھی اتنے پیسے جمع نہیں کیے تھے کہ آپ کو صاحب نصاب کہا جا سکے۔ یعنی جو سرکار کے پاس میں کہتا ہوں لاکھوں بھی آتے نا، تو جب تک آپ تقسیم نہیں کر دیتے تھے اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ یہ فقر کا تاجدار ہے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ میری بالی کے نیچے چند درم پڑے ہیں، یعنی جو کچھ نہیں ملا ہوگا کوئی محتاج، انہیں اٹھا کے صدقہ کر دو، کہیں میرا رب مجھ سے بدگماں ہو کے نہ ملے۔ یہ وہ مقامات ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور اس کا ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا، اس کا ہمیں مکلف بھی نہیں کیا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ ورنہ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا کیا مقصد ہے جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قانوناً، ایک تو ہے نا آپ کا روحانی مقام، اگر میرے آقا اشارہ فرمائیں تو پتھر سونا ہو جائیں، یہ تو روحانی درجہ ہے نا۔ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، قانون کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ فضل بن حسین ایک بزرگ تھے، جنگل سے گزر رہے تھے اور خود کلامی کر رہے تھے، آپس سے باتیں کر اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔
کہتے تھے یا اللہ اچھی تیری یاری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا بال کٹانے کو بھی پیسے نہیں ملے۔ کہتے جب انہوں نے یہ کہا نا تو درختوں کی ٹہنیاں سونے کی بن گئی، پتے سونے کے بن گئے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، کہنے لگے مولا ہم اگر مذاق میں بھی کچھ کہہ دیں تو جلال میں آ جاتا ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میں اس طاقت کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے ایک جب ہم پڑھتے تھے مڈل سکول میں 6ٹھی 7ویں میں، ہمارے ایک استاد تھے، مسلک بھی ان کا ہم سے مختلف تھا، اس وقت ہمیں اتنے مسئلوں کی سمجھ تو نہیں تھی، پر نام کو پتہ تھا۔ وہ کہتے تھے دیکھو یہ مسلمان جو ہے نا یہ اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ کہتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس ٹوٹا ہوا بسترا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس طرح یہ رسول کریم علیہ السلام وہ تان تو ہم پہ کرتے تھے نا، اس طریقے سے تان کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اس کا کیا جواب ہے، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر بعد میں جب اللہ نے ہمیں کوئی تھوڑا بہت دین کی سمجھ دی تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو چیز کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے، وہ فقر اضطراری ہے۔ فقر اضطراری کہ بندہ تو چاہتا ہے میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہو جائے، ہوتے نہیں ہیں۔ بندہ تو چاہتا ہے میرے پاس بڑا کچھ ہو جائے، بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ یہ فقر اضطراری ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فقر اختیاری۔ اللہ فرمائے میرے پاک نبی اگر آپ فرمائیں تو پہاڑیوں کو سونے کا بنا دوں، سرکار فرمائے نہیں مولا میں تیرا بندہ فقیر بننا چاہتا ہوں، ایک وقت میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، ایک وقت میں بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ یہ جو سرکار کا فقر ہے نا یہ فقر اختیاری ہے، اور سرکار کے جو غلاموں کا فقر ہے یہ بھی فقر اختیاری ہے، یہ فقر اضطراری نہیں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، دیکھا گھر میں بڑی اسرت کا ماحول ہے، تو جاتا ہوا کچھ چیز دے گیا، کہنے لگا حضرت اسے لوہے کے ساتھ لگانا سونا بن جائے گا، یہ ابن عساکر نے لکھا ہے، سونا بن جائے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ بس حضرت نے تو سونا بنا لیا ہوگا، اب تو بڑے حالات بدل گئے ہوں گے۔ بعد میں پھر آیا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد دیکھا ویسے ہی ہے، کہنے لگا وہ میں ایک چیز آپ کو دے گیا تھا۔ حضرت امام حسین جلال میں آ گئے، آپ نے اپنا پاؤں مبارک مارا گھر کے سین پر، ساری زمین سونے کی بن گئی۔ آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ فقر ہم نے کوئی اضطرار میں اختیار کیا ہے، یہ فقر ہمارے نانے کی سنت ہے اور ہمارے لیے فخر ہے۔ فما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، بیاب و خال و خط و رنگ کے حاجت روئے زیبارہ۔ تو جو سرکار کا جو فقر ہے نا یہ فقر اختیاری ہے، یہ فقر اضطراری نہیں ہے، فقر اختیاری کمال ہے، کمال ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قانون میں صاحب نصاب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ پیسے رکھتے ہی نہیں تھے، جو بھی آتا لوٹا دیتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ اس سے میں استدلال کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے لیکن قربانی کر سکتا ہے تو وہ کر دے، کہ یہ بھی میرے سرکار کی سنت ہے، حکم نہیں ہے، اسے پابند نہیں کیا گیا، حکم نہیں ہے، لیکن وہ دیکھے کہ رسول کریم علیہ السلام کا یہی طریقہ مبارک تھا تو وہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ جو بندہ ہے وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔
اگر ایک بندہ مسافر ہے، حالت سفر میں عید آ گئی ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اس کے لیے مقیم ہونا شرط ہے۔ نوکر غلام نہیں ہوتے، کیونکہ غلام تو اس نے خریدا ہوتا ہے نا، اس کا وہ ٹوٹلی طور پہ مالک ہوتا ہے۔ نوکر تو اپنی تنخواہ لیتا ہے تو اس کا نہیں، وہ نوکر غلام نہیں ہے۔ اب جو نابالغ بچے ہیں ان کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ جیسے گھر کا سربراہ صدقہ فطر دیتے ہوئے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی دیتا ہے، اسی طرح وہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور وہ اس کے لیے قربانی کرنی ممکن ہے تو وہ اس کی طرف سے قربانی کرے۔ یہ ایک قول ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، راجح نہیں ہے، مرجوح قول ہے۔ مفتاب قول یہ ہے کہ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یعنی جو بچہ جو خود صاحب نصاب نہیں ہے، آسان لفظوں میں، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کی قربانی اس کے والد پہ واجب نہیں ہے، جیسے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اسی پر فتویٰ ہے، یہی ظاہر و روایا ہے۔ اب آ جائیں انہی مسائل میں اس کی کچھ صورتوں پر غور کریں۔ پہلی بات یہ کہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں باپ ہے، 3-4 بیٹے ہیں، بیٹوں کے اپنے کاروبار ہیں، یا فرض کریں ایک میاں ہے، ایک اس کی بیوی ہے، بیوی کا اپنا وہ کہیں جاب کرتی ہے، یا اس کا کوئی سورس ہے، یا اس کو پیسے ملے ہیں میراث میں، وہ الگ سے صاحب نصاب ہے، یعنی میاں الگ سے صاحب نصاب ہے، بیوی الگ سے صاحب نصاب ہے، تو قربانی میاں پر الگ ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی۔ اگر ایک باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، بیٹے اپنا کام کرتے ہیں، وہ الگ سے صاحب نصاب ہیں، تو صرف باپ کی قربانی کافی نہیں ہوگی، بیٹوں پر اپنی قربانی ہوگی۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنی لازم ہے۔ اب سامعین محترم، میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں، اس کی طرف اشارہ تو پہلے بھی آ گیا تھا قربانی کے مفہوم میں، کہ یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں جو ایکچولی منکرین حدیث ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کے نظریات بڑے عجیب و غریب ہیں، کیونکہ جب بندے نے حدیث چھوڑ دی ہے جو قرآن کی تفسیر ہے، پھر وہ جو بھی کہے گا کہتا رہے گا۔ اب کل میں ایک کو سن رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ پہ تورات نازل نہیں ہوئی جی، حضرت موسیٰ پہ تورات نازل نہیں ہوئی، بتاؤ قرآن میں کہاں ہے حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی؟ جیسے یہ ہے نا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داود کو زبور عطا فرمائی ہے، ایسا کوئی تورات کے بارے میں تو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن جو چیز اس طرح نہ آئے اسے آپ نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم میں یہ کہیں کہا گیا کہ اللہ کا ماموں بھی کوئی نہیں ہے، تو کوئی بندہ یہ قرآن کریم میں کہیں کہا گیا کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور کبھی سلب نہیں ہوگا، جبکہ اگر کوئی بندہ یہ مانے کہ اللہ کا علم سلب ہوگا تو وہ کافر ہے، اگر کوئی مانے کہ اللہ کا ماموں ہے تو وہ کافر ہے۔ قرآن میں کہاں ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی ایسے اپنے عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اتنا گوشت ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بہتر ہے یہ کسی فنڈ میں جمع کروا دیا کرو، یا کسی رفاہی کام پہ لگا دیا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں جس کو قربانی کہا گیا ہے وہ اراقۃ الدم ہے، خون بہانا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب جانور کو ذبح کرتے نا تو کہتے بسم اللہ والعزیٰ، میں لات اور عزیٰ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو اس کے رد میں کہا گیا فصل لربک وانحر،
نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھ اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کر. یعنی ایکچولی جو قربانی ہے وہ اراقۃ الدم ہے، خون بہانا ہے. اب اگر ایک بندہ خون نہیں بہاتا تو وہ جو بھی کر لے وہ قربانی تو نہیں بنے گا. یہ تو شریعت کا حکم ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، اور ایسی باتیں وہ کہتے ہیں نا بڑا، یعنی وہ کیا حضرت ابن عمر نے جب خوارج نے کہا نا کہ دیکھو ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے، حکم تو اللہ ہے. حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا ہے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو حکم مان لیا ہے، حکم تو اللہ ہے. حضرت ابن عمر نے فرمایا، حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ ان کی بات تو صحیح ہے لیکن مراد باطل ہے. یعنی بات صحیح ہے کہ اللہ حکم ہے، بات صحیح ہے، مراد باطل ہے کہ تان کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور سرکار کے صحابہ پر. وہ کہتے ہیں کہ جی مسجد میں سیمنٹ کا گٹو دینے سے بہتر ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو. بہت اچھی بات ہے. اور یہ بات وہ بندے کہتے ہیں جنہیں کبھی ایک پائی مسجد میں دینے کی توفیق نہیں ملی، جنہیں کبھی ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملی. یہ بات وہ بندے کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ فلسفہ آپ کو یہی کیوں یاد آ گیا جناب؟ آپ نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ 2 کروڑ کی گاڑی سے بہتر ہے کہ گاڑی 15-20 لاکھ کی لے لو، باقی غریبوں میں بانٹ دو. یہ 1 لاکھ کا موبائل لینے سے بہتر ہے کہ موبائل سستا لے لو، باقی غریبوں میں بانٹ دو. یہاں تمہیں کوئی چیز یاد نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں حب علی نہیں، بغض معاویہ ہے. یہ غریبوں سے محبت نہیں ہے، اصل میں دین کے خلاف جو زہر بھرا ہوا ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہے. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کروں گا کہ قربانی اراقۃ الدم ہے. جب ایک بندے نے اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کر دیا، اس نے خود ذبح کیا یا اس نے کسی سے ذبح کروایا یا اس نے کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالا، جو بھی صورت ہے سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی قربانی ہو گئی. اب وہ سارا گوشت فرض کریں اپنے گھر رکھ لے، سارا گوشت وہ بالفرض ضائع کر دے، گوشت کو ضائع کرنے کا گناہ الگ ہوگا، قربانی میں فرق نہیں آئے گا. قربانی اراقۃ الدم کا نام ہے. یہ جو مفکرین اسلام بنے پھرتے ہیں، ایکچولی یہ لوگ دین بیزار لوگ ہوتے ہیں. یہ کل کو کہیں گے حج پہ اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو جی، کسی غریبوں کو دے دیا کرو. یہ خامخواہ روزوں میں بھوکے رہتے ہو جی، اس کا کیا فائدہ ہے، کسی غریب کی خدمت کر دیا کرو. تو یہ وہ لوگ ہیں دراصل جو غربا پروری کے نام پر اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسلامی شاعر کا تمسخر اڑانے کا جرم کرتے ہیں. تو قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہے. اب سامعین محترم، فرض کریں ایک بندہ، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12. ایک بندہ جو ہے وہ 10 کو غریب ہے، 10 کو وہ غریب ہے، یعنی غریب مینز صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. 12 تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب وہ صاحب نصاب ہے نا، قربانی کے وجوب کا سبب ہے وقت. وقت آ جائے 10، 11، 12 کا، قربانی واجب ہو جاتی ہے. جیسے نماز ہے نا، عصر کی نماز کا حکم اب بھی باقی، اب بھی ہے اقیم الصلاۃ، جس کے تحت ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. لیکن ابھی عصر کی نماز ہم پہ واجب نہیں ہوئی کیونکہ وقت نہیں آیا. اگر ایک بندہ عصر سے پہلے مر گیا، گناہ گار نہیں ہوگا کہ اس نے عصر کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ وقت نہیں آیا. تو وجوب کا سبب ہے وقت. جب وقت آ گیا، 10 کو ایک بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، 11 کو نہیں ہے،
12 کو صاحب نصاب ہو گیا، کہیں سے اس کے پاس پیسے آ گئے، اس بندے پر لازم ہوگا کہ وہ قربانی کرے، کیونکہ ابھی وہ صاحب نصاب ہے، ابھی وقت ہے اور وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے۔ اور اگر ایک بندے نے قربانی پہلے کر لی، وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے قربانی کر لی اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، فقہا کہتے ہیں وہ دوبارہ قربانی کرے گا، کیونکہ پہلی قربانی اس پہ واجب نہیں تھی، اس نے اپنے نیک جذبے کے تحت کی تھی، اب اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ تو جس بندے پہ قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، تو قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب بندے پر واجب ہوتی ہے اس کے وقت میں۔ اب سامعین محترم، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو قربانی کے ایام میں بندے کو پیش آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے کہ ایک بندے نے قربانی کے لیے کوئی جانور خریدا اور وہ صاحب استطاعت ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس نے اگر 1 لاکھ کا کوئی خریدی ہے نا گائے بالفرض، تو ابھی اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں۔ ایک بندہ غریب ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے بھی کوئی بکرا، کوئی دمبا یا کوئی اس نے بندوبست کیا، اب اس میں عیب پیدا ہو گیا۔ یاد رہے کہ قربانی کے جانور میں ایسا عیب پیدا ہو جانا جس کی وجہ سے منفعت ختم ہو جائے تو وہ قربانی جائز نہیں ہوتی اس کی۔ پھر مثلا جانور لنگڑا ہے، اندھا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، یا وہ چل کے قربان گاہ میں نہیں پہنچ سکتا، یہ وہ عیب ہے، کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہے نا، صاحب نصاب، اس بندے کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، اور جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، جس نے ایک جانور خرید لیا تھا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس میں اور طاقت نہیں ہے، تو وہ اسی کی قربانی کر دے، اللہ اس کو دوسری قربانی کا مکلف نہیں کرتا۔ سامعین محترم، اور جو قربانی ہے یہ آپ جانتے ہیں اس کی عمروں کا تعین کر دیا گیا ہے اسلام میں، کہ بکرا مذکر اور مؤنث 1 سال کا، مصنع کا لفظ نکلا ہے سنتن سے، اور سنتن کہتے ہیں سال کو، یعنی کنفرم ہو کہ یہ قربانی کے وقت 1 سال سے کم نہیں ہے۔ یہ جو ہم دانتوں کا حساب لگاتے ہیں نا، یہ علامتیں ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، بچہ صحت مند ہے، اس کے دانت ممکن ہے جلدی نکل آئیں۔ ایک بچہ کمزور ہے، ممکن ہے اس کے دانت لیٹ نکلیں۔ یہ علامتیں ہیں، اصل چیز ہے مصنع سنتن سے، سنتن کہتے ہیں سال کو، کہ بکرا 1 سال کا، مذکر اور مؤنث، اور دمبا وہ چکتی والا یا غیر چکتی والا مفتابع قول کے مطابق وہ بھی 1 سال کا ہو، لیکن اگر چھوٹا 6 مہینے کا بھی ہو، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، صرف ہم تذکیر کے لیے اس کو بیان کر دیتے ہیں، 6 مہینے کا بھی ہو لیکن اتنا بڑا ہو کہ وہ سال کے دموں میں چلتا ہوا چھوٹا نہ لگے، اس کی بھی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی 1 سال کا ہو۔ اور یہ جو لوگ ہیں جن کا نفسیاتی مرض ہے، انہوں نے ہر وہ بات کرنی ہے جو لوگوں میں شک پیدا کرے، جو لوگوں میں ایک تردد پیدا کر دے۔ مثلا کہ جی بکرا جو ہے یہ 6 مہینے کا بھی جائز ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی کہ سرکار نے صحابی کو اجازت دی۔ او بھائی وہ سرکار کا اختیار ہے، کسی مولوی کا تو نہیں ہے۔ جب ایک صحابی نے
قربانی پہلے کر دی، یعنی قربانی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب عید کی نماز ہو جاتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی اچھی نیت سے پہلے کر دی کہ بھی گوشت میں پہلے تقسیم کروں گا، تو سرکار نے فرمایا بھائی یہ قربانی نہیں ہے، یہ صرف گوشت ہے، اپنی قربانی دوبارہ کر۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بردہ کا ان کا نام تھا، میں غریب ہوں، میرے پاس تو اب 6 مہینے کا ایک بکرا ہے، 6 مہینے کا۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے جائز ہے، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف شریعت پہنچانے والے نہیں تھے، میرے رب نے آپ کو صاحب اختیار بھی بنایا تھا۔ نبی صرف شارح نہیں ہوتا، نبی شارح بھی ہوتا ہے۔ رسول کریم اللہ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کی وحی سے عام کو خاص کر دیتے ہیں، خاص کو عام کر دیتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح کریں۔ ایک صحابی کے لیے آپ نے ریشم کی اجازت دے دی، ایک صحابی کو آپ نے روزے کا کفارہ گھر میں کھانے کی اجازت دے دی۔ یہ تو سرکار کے اختیار ہے نا، یہ کسی مولوی کی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو بھائی وہ ایک خاص موقع ہے، سرکار نے خود اجازت دی ہے اس کی۔ اب اس کے بعد جب سرکار خود فرماتے ہیں کہ تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر اس سے استدلال کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ خام خواہ ایک لوگوں میں شک پیدا کرتے رہنا، یہ کون سی اچھی بات ہے، کون سی دین کی خدمت ہے؟ سامعین محترم، تو یہ ہو گیا، یعنی بکری یا بکرا دونوں مذکر مؤنث اور دمبا مذکر مؤنث۔ اس کے بعد جو گائے ہے وہ 2 سال کی، اور بھینس بھی گائے کی جنس میں سے ہے۔ لغت کی کتابوں میں الجاموس نوع من البقر، جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا جو لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرنا کہ لوگوں میں ایک عجیب سی ایک تجسس سا پیدا ہو جائے، یہ کوئی حکمت دین کے مطابق نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ جہاز میں نماز کا یہ حکم ہے، ٹرین میں نماز کا یہ حکم ہے، کیونکہ تھی نہیں اس وقت ٹرین۔ جو چیز موجود نہیں ہے اس کا ذکر کیا جائے تو لوگ ایک شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے اس کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن اہل لغت نے اور فقہا نے وضاحت کر دی کہ بھائی جاموس نوع من البقر، گائے بھینس جو ہے وہ بھی گائے کی جنس میں سے ہے، یعنی دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کا حکم دکھاؤ، تو پھر مجھے بتائیے کہ گائے کا دودھ کس دلیل سے جائز ہے جناب؟ کس حدیث میں ہے کہ گائے کا دودھ، اس کا بھینس کا کس حدیث میں ہے کہ بھینس کا دودھ جائز ہے؟ جب دودھ کے جائز ہونے کے لیے اس کو گائے پر قیاس کر لیتے ہو تو قربانی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اور اس میں اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں بدنا جس کو کہتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے، یہ بھی ایک بڑا ابہام سا ہے۔ 7 زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ اگر بالفرض 5 آدمی اس میں شریک ہو جائیں اور وہ 5 اس میں برابر کے شریک ہوں، پھر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ فرض کریں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں تو 20-20 کلو گوشت آتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور 5 ہوتے ہیں تو 25 کلو آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 5 ہوں تو گویا اس نے 25 کلو کا جانور ذبح کیا، 7 ہوں تو گویا اس نے 20 کا ذبح کیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں،
اور سب کی نیت قرب الہی کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ بھی یہ کہتا اور سب کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور ذرا ہندو تو قربانی نہیں کرے گا، سکھ تو قربانی نہیں کرے گا، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا، وہ بھی مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جو کسی نص کا منکر ہوگا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا، کوئی قادیانی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو قربانی کرتے ہوئے ساتوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں 7 آدمی کیوں شریک ہو سکتے ہیں؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے کہ جانور کی روح اللہ کے نام پر نکلے۔ اللہ نے اس کو زندگی دی، اللہ کے نام پر ہی اس کو ذبح کیا جائے۔ جانور کی روح اللہ کے نام پر نکلے۔ اب گائے میں کوئی 7 روحیں تو نہیں ہوتی، اونٹ میں کوئی 7 روحیں تو نہیں ہوتی، لیکن 7 کی کیوں اجازت ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہاں سرکار کا حکم آ جائے وہاں قیاس ختم ہو جاتا ہے۔ قیاس وہاں ہوتا ہے، یہاں نص نہیں ہوتی۔ یہاں حکم آ جائے وہاں قیاس نہیں ہوتا۔ قیاس ختم ہو گیا جب سرکار کا حکم آ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، ہر دلیل ہر استدلال ختم ہو گیا جب سرکار کا حکم آ گیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک بندے کے ساتھ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور قیاس پہ بات کر رہے تھے۔ ایک بندہ بولا، اس نے کہا چھوڑو، یہ تم نے کیا قیاس لگا رکھی ہے؟ سب سے پہلا قیاس تو شیطان نے کیا تھا کہ مولا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی سے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بقول اس کے آگ مٹی سے بہتر ہے، لہذا میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ پہلا قیاس تو شیطان نے کیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، شیطان نے قیاس کیا تھا اللہ کے حکم سے بھاگنے کے لیے، اور ہم قیاس کرتے ہیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو نے انصاف نہیں کیا۔ تو بھائی قیاس اس لیے ہوتا ہے کہ حکم الہی پہ عمل ہو، اور ہوتا وہاں یہاں نص نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے، اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ ہنس پڑے تو نماز تو ٹوٹ گئی نا، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتے ہوئے ہنس پڑے اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال ہوا کہ بھائی نماز پڑھتے ہوئے ایک بندہ ہنسا، اس کی نماز ٹوٹ گئی، ہمیں لاجک سمجھ آ گئی کہ اللہ کی یاد میں تھا، اس نے ایک ایسا کام کیا جو روح نماز کے منافی ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ ایک بندے کے بدن سے خون نکلا، ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن ہنسا تو وضو کیسے ٹوٹ گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اناف کہتے ہیں اس لیے ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ ہنس پڑے، تو سرکار نے فرمایا یہ صحابہ کرام کا ایمان درجہ بدرجہ اپنے کمال کو پہنچا ہے، درجہ بدرجہ اپنے کمال کو پہنچا، اس لیے اس پر تان کا موقع نہیں ہے، تربیت کے مراحل ہیں۔ کچھ لوگ ہنسے تو سرکار نے فرمایا جو ہنسے ہیں وہ اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھیں اور وہ اپنا وضو بھی دوبارہ کریں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ سرکار کا حکم آ گیا ہے، یہاں حکم آ جائے وہاں قیاس ختم ہو جاتا ہے۔ تو گائے میں یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا حکم ہے۔ سامعین محترم، یہ جو قربانی ہے
یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت مقرب عمل ہے، بہت مقرب عمل۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ سنت مینز ان کا طریقہ، فقہی سنت نہیں، یعنی اس میں بھی لوگ الجھ جاتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے۔ وہ مجھے کہتا جی واجب کیسے ہے؟ اور میں نے کہا یار یہ فقہی واجب نہیں ہے، اس وقت حالات ایسے تھے کہ گرمی کا موسم ہے، پسینے آتے تھے، تو یہاں واجب ضروری کے معنی میں ہے، فقہی طور پر واجب کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ ہمیں فرق کر لینا چاہیے ان چیزوں میں۔ تو سنت سے مراد ہے طریقہ، یعنی یہ جو قربانی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم کی اس یادگار کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ فرمایا بکل شعر صدقہ، اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے، سرکار نے فرمایا جب خون زمین پہ گرتا ہے اللہ اسے زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو احباب اللہ کی توفیق سے قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے، سب کو للہیت نصیب فرمائے، اور سب کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صاحب استطاعت بنائے، اور اللہ انہیں ان کے حسن نیت کا اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی گفتگو میں عید کے موقع پر کروں گا بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ہیں ادا کرنی ہے وہ سنتے ہیں ادا